الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. مرارا. رواہ البخاری. میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قوتیں، صلاحیتیں پیدا فرمائی ہے، اور وہ چونکہ خالق ہے ان صلاحیتوں کا، اس لیے اس نے حدود بھی بتائے ہیں، احکامات بھی بتائے ہیں، بہت تفصیل سے ان صلاحیتوں کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں۔ اور دین ہمیں ایسا دیا ہے کہ اس میں کسی عمل پر، کسی حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے گوشے ہیں، یعنی ہمارے زندگی میں جتنے حالات آ سکتے ہیں، وہ میری انفرادی زندگی کی حالت ہو یا ہمارے معاشرے کی حالت ہو، ایک فرد کی زندگی ہو یا ایک قوم کی زندگی ہو، پورے معاشرے کی زندگی ہو، پورے امت کی زندگی ہو، اس میں کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی، ایسا موڑ نہیں آتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ شریعت کی اس جگہ پر تعلیم موجود نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ جہاں جہاں احکامات کی ضرورت ہے، شریعت نے بتا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر کا کوئی ایسا دروازہ، ایسا راستہ نہیں چھوڑا ہے جو تمہیں بتایا نہ ہو۔ خیر کے سارے راستے، سارے ابواب، سارے دروازے میں نے بتا دیے ہیں، اور شر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں بچنے کا نہیں فرمایا۔ خیر بھی بتایا ہے، شر بھی بتایا ہے، پھر حدود بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صفات پیدا کی ہے ان کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اس کی حدود بتائے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے، اس کا نام قوت غضب ہے، غصہ، جس کو ہم لوگ آسان تعبیر سے کہتے ہیں۔ وہ تعریفات اس کی گئی ہے کہ غصہ کسے کہتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو آتا ہے، تو تعریف کی ضرورت نہیں۔ بہت کلام کیا ہے لوگوں نے اس پر، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ یہ غصہ آنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان جب اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات سنتا ہے یا کوئی کام کر اس کی طبیعت کے خلاف کام ہوتا وہ دیکھتا ہے، یا اپنی طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے،
یہ انسان کی جبلت میں ہے، فطرت ہے. اور پھر یہ غصہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے، ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے. جب یہ پسندیدہ ہے، محمود اس کو بولتے ہیں، پسندیدہ ہے، وہ بھی باب اس کا الگ ہے کہ اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر، شریعت کے احکامات پر، جائز امور پر اس کو غصہ کرنا چاہیے. وہاں پسندیدہ ہے. ظاہر ہے یہ جو انسان کی جہاد کی جو قوت ہے، وہ غصہ وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ایمانی حصہ ہے. اللہ کے احکامات پامال ہو اس پر غصہ کرنا چاہیے. اللہ کے احکامات پر عمل کے نہ ہونے کے وقت کو ناگواری ہوتی ہو اور ہونی چاہیے. ایسے موقع پر ناراضگی ہوتی ہو جائے. ہمارے بہت سارے شیطان ہمیں ہر موقع پر دھوکہ دیتا ہے. کچھ ہم جب رسم و رواج پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، اگر ہم یہ کام نہ کرے تو ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. رشتہ دار ہمارے ناراض ہوں گے، قبیلے والے ناراض ہوں گے، یہ ناراض ہوں گے. اگر ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کریں تو وہ ناراض ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ رشتہ داروں کا اتنا خیال کرتے ہیں. جب دوسرا موقع آ جاتا ہے پھر وہاں رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں. وہاں اس کی پرواہ نہیں ہے. نہیں، موقع یہ تھا کہ آپ شریعت کے حکم پر عمل کرتے، ان کی ناراضگی کا پرواہ نہیں کرتے. ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، ان کے کیا فرق. تو یہ شریعت نے ہمیں اس کا محل بتایا ہے، جگہ بتائی ہے، حدود بتائے ہیں کہ یہ جذبہ، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ استعمال کی ہے، لیکن استعمال کہاں کرنا ہے. اور جب یہ احکامات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس غصے کے بیان کیے جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے. جو پسندیدہ غصہ ہے وہ تو. اور جب مطلق حکم بیان کیا جاتا ہے، حدیث میں جو بات کی جاتی ہے، تو وہ اس غصے کی ہوتی ہے جو غصہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کرنا، اس جگہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو غصہ انسان کو آتا تو ہے، اس حد تک تو شریعت نے نہ اس پر کوئی حکم پابندی عائد کی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. غصے آنے تک انسان غیر مکلف ہے، وہ شریعت کا حکم اس سے متعلق نہیں ہے. غصہ آ جانے کے بعد کیا کرے، یہاں سے شریعت کے احکامات شروع ہوتے ہیں. جب انسان کو غصہ آ جائے، غصہ آ جانے کے بعد اب یہ کیا کریں، یہاں سے شریعت کے احکامات شروع ہوتے ہیں. اس پر کنٹرول کرنے کے لیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان، بہادر، مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں. دو آدمیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جب کسی کو پچھاڑ دیتا ہے کوئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلوان ہے، عام طور پر. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا وہ نہیں ہے. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، بہادر انسان، پہلوان انسان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آ گیا، یہ غصہ آنا تو غیر اختیاری تھا، یہاں تک تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں تھا. اب یملک نفسہ عند الغضب، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو کر لے. یہ بہت بڑا پہلوان ہے. اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر شیطان کو بہت قریب سے موقع ملتا ہے اس پر وار کرنے کا. غصہ تو آ گیا، اب غصہ آنے کے بعد جب وہ غصہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، اپنے غصے کو استعمال کر دیتا ہے، تو پھر شیطانی اثرات اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ تو دشمن ہے، اس طاق میں رہتا ہے کہ اس کو ایسا نقصان پہنچا دوں کہ عمر بھر یہ یاد رکھے. بڑے سے بڑا نقصان تھوڑے سے تھوڑے وقت میں وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے، اذا غضب احدکم
فَلْيَسْكُتْ، یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے شیطان آدمی کو برباد کرنے کا، کہ جب غصہ آ گیا، غصہ آنے کے بعد اب زبان کو روک دو، اس لیے کہ یہ ایک راستہ ہے جو آدمی کو بہت بڑے بڑے ہلاکتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، جو حضرات علماء ائمہ ہے دارالفتاحات سے متعلق ہے، کہ کتنے مسائل، یعنی آپ اب بھی اگر ہمارے اب کسی بھی دارالفتاح میں آپ چلے جائیں، کسی بھی عالم دین کے پاس آپ چلے جائیں، اگر اس کے پاس اتنا بنڈل رکھا ہوا ہے فتاوا کا، تو اس میں شاید ایک بہت بڑی تعداد طلاق کے مسائل، بہت بڑی تعداد طلاق کے مسائل۔ وجہ یہ ہے کہ غصہ آ گیا، اب کنٹرول نہیں کرتا۔ اللہ نے تو یہ عقدہ نکاح عورت کے ہاتھ سے نکال کر مرد کے ہاتھ میں دیا اسی لیے تھا کہ تمہارا کنٹرول مضبوط ہے، اسی لیے تو کئی واقعات ہے جو غصہ آیا اور زبان سے طلاق کے الفاظ بول دیے، اب رو رہا ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے بول دیا، کہیں کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی ہم کسی جگہ پوچھا تھا، اس نے کہا کہ 10 مرتبہ بولو، 100 مرتبہ بھی بولو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے، وہ دین کو کھیل بنانے والی بات ہے۔ زبان سے بول دیا، نکاح ختم ہو گیا، رشتے ٹوٹ گئے، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان کا وار تو یہ ہے، اور آج کل یہ بہت کثرت سے ہیں، دو آدمی بحث کر رہے ہیں، اچھا ہم فضولیات بحث کے علاوہ بس ہماری عادت بن گئی ہے، کسی بھی موضوع پر ہم جب بھی دو آدمی مل بیٹھتے ہیں تو ایک عادت یہ بن گئی کہ ایک موافق ہوتا ہے، ایک مخالف ہوتا ہے، اور پھر ہماری بحث ہوتی ہے، اور وہ بحث اتنی زیادہ اس حد پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے دینی امور میں جب آپ کو علم نہیں ہے، بحث نہیں کرنی چاہیے، زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ بسا اوقات غصے میں آ کر، جذبے میں آ کر، کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں، عام طور پر یہ ہوتا ہے، ایک آدمی اس طرف بلا رہا ہے، وہ دوسرا اس کی جواب دے رہا ہے، دوسرا اعتراض کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں۔ اور آج کل کے، پہلے زمانے میں تو میں بات کہہ دی تو وہ بات ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی، اب تو وہ محفوظ ہوتی ہے۔ اور پھر اب انسانوں کو اذیت دینے کے لیے ایسے سلسلے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو میڈیا ہے اس کو مثبت استعمال کرنے کے لیے ہم ہزاروں لوگوں کے دلوں کو دکھ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ میں یہ بات کہوں گا، اس سے اتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن جان بوجھ کر میں ایسی بات کروں گا کہ اس سے اتنے لوگوں کو تو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا کہ تم مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ وہ جاہل ہو کر رب کو گالیاں دے دیں گے۔ کسی کی والد کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر اس نے جواب میں آپ کے والد کو گالی دی تو یہ ایسا ہے گویا کہ خود آپ نے اپنے والد کو گالی دی ہے۔ حدیث میں صاف موجود ہے، علماء تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے والدین کو گالی دینے والے پر لعنت فرمائی۔ اچھا وہ زمانہ، وہ معاشرہ جیسا کیسا تھا، یعنی نئے معاشرے میں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ والدین کو گالی دے؟ ماں باپ کو کوئی براہ راست گالی بھی دے سکتا ہے؟ ایسا کیسا ممکن ہے؟ وہ تو ماحول بد ہمارا ہے، زمانے میں یہ تصور
یعنی یہ سمجھنا پڑتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی والدین کو گالی دے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں ان کے والدین کو گالی دیتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کب بسا اوقات کوئی ایسا انسان بول لیتا ہے اور وہ غصے کے موقع پر اس کا بولنا بہت آسان ہوتا ہے اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں اور دل ایسے پھٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں کہ عمر بھر پھر اس کو نہیں بھولتا کہ یار اس نے اس موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی. اور پھر یہ نہیں، ایسا انسان بول لیتا ہے کہ اس بول سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو نصیحت کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، یہ وہ اس طرح سمجھا رہا تھا. پر اس نے کہا کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو. لیکن وہ پھر بھی اس نے غصے میں آ کر نصیحت کرنے والے نے، ناصح نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کریں گے، واللہ لا یغفر، اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، ان کا انتقال ہوا تو ان کو بلایا کہ تم کون ہو کہ میری مغفرت پر قسم اٹھانے والے. اس آدمی کی جس کو نصیحت کر رہا تھا اس کی مغفرت فرمائی اور اس کے لیے نصیحت کرنے والے کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کر کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بہت قیمتی جملہ ہے، اور وہ جملہ نہیں ہے، وہ لایا ہے عمل ہے، ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا قال کلمتا او بقت دنیاہ و آخرتہ. اس آدمی نے ایک بول تو بولا ہے، زبان سے ایک بول نکالا ہے، لیکن اس بول نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی تباہ کر دی. غصے میں آ کر اس کو بولا، اس بول نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی. اور وہ دشمن تو اس طاق میں بیٹھا تھا کہ کب اس کی جمع پونجی میرے ہاتھ آ جائے اور اس طرح سے برباد. اور ایسے کفری الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے غصے کی حالت. اور کفری زبان، کفری لفظ، الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کو محفوظ رکھے. یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کفری لفظ کا؟ یعنی زندگی بھر جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ نیکی تو نابالغ کی نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی تو لکھی جاتی ہے. اس وقت سے لے کر اس کلمہ بولنے کے وقت تک، یہ کفریہ کلمہ کہنے تک آپ نے جتنی نیکیاں کی تھی وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. علماء تشریف فرما ہے حج کیا ہو تو وہ حج ختم ہو گیا، اب فرض حج، اب ان کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. لیکن غصے میں آ کر اس نے یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں چلا. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے، بولنا بند کر دے. اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف خاموش ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ غصے کے وقت غصہ آپ کو آ گیا، جو کام آپ کر رہے ہیں، جس عمل میں آپ مصروف ہے، جس عمل کے دوران آپ کو غصہ آیا ہے، اس عمل میں آپ تھوڑا سا رک جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم، اس لیے کہ جب غصہ انسان کو آتا ہے، غصے کے بعد جب وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے
تو اس عمل میں شیطانی اثرات شامل ہو جاتے ہیں. شیطانی اثرات اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ عمل اس کا نہیں ہوتا، شیطان کا ہوتا ہے. اور شیطان تو جو دشمن ہے، وہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بھئی ایسے میں غصہ آیا اور اس نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو پتھر مارا، کسی کو کیا مارا، وہ سامنے والا انسان مر گیا. میں بہت سنا ہے، بہت سارے واقعات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عمل میں شیطانی عمل داخل ہو گیا. اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر شیطان اس کی زبان سے ایسا بول نکالے گا، ایسا بول نکالے گا جس بول کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد. اور اس سے ایسا کام کرائے گا، ایسا فیل کرائے گا کہ جس فیل کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف سکوت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر کام جو غصے کا تقاضا اس کام کو کرنے کا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو غصہ آ گیا، تو تھوڑی دیر رک جائے تاکہ وہ کیفیت ختم ہو جائے. اور پھر حدیث میں یہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں دو آدمی، اور ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، انتفخت اوداجہ، اور اس کی یہ جو رگیں ہیں اسے پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذي یجد، کہ میں ایک بات جانتا ہوں، ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک لفظ جانتا ہوں، اگر وہ یہ آدمی یہ غصہ جس کو غصے کی شدید کیفیت میں ہے، وہ یہ بات کہہ دے تو اس کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی. یہ کیفیت اس کی زائل ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہہ دیتا ہے تو اس کی یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغضب من الشیطان والشیطان انما الشیطان خلق من نار. جو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کا جو تقاضا ہے، غصے کا جو غصہ آنا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد جو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی جو ہیجانی کیفیت ہے، یہ کیفیت شیطان کی طرف سے ہے. غصہ تو انسان کو اپنی فطرت سے آتا ہے، لیکن اس غصے کے تقاضے پر جو عمل کرنے میں جو انسان کی ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیفیت من عمل الشیطان، وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور انما الشیطان خلق من نار، شیطان آگ سے پیدا ہے. تو وَإِنَّمَا تَبْرُدُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے پانی سے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ غصہ شدید ہے تو یہ جا کر وضو کر لے. وضو کرنے سے اس کا یہ غصہ اتر جائے گا، کم ہو جائے گا. یہ تو کچھ احادیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی وہ اس حوالے سے، اور کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے احادیث ہے کہ انسان سوچ لے اس وقت، جبکہ وہ سوچ کا موقع شیطان اس کو نہیں دیتا، لیکن شیطان کے علی الرغم اگر وہ سوچ لیتا ہے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل ہے، اس کے روکنے کے فضائل ہے. اور ایک بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت جو حدیث ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے اور ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے. بڑے عجیب حدیث ہے. اور اگر آدمی وہ سوچتا ہے تو انسان کی وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے یباعدنی من غضب اللہ عز وجل، کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی وجہ سے میں اللہ کی غضب سے دور ہو جاؤں، یا اللہ کی غضب مجھ سے دور ہو جائے، مجھ پر نہ ہو، میں اللہ کے غضب سے دور ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل مجھے بتاؤ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کر لو، وہ گونٹ جو کڑوا گونٹ ہے، سخت کڑوا ہے، اس کو پی لو۔ اور ایک روایت میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گونٹ ثواب کے اعتبار سے غصے کے گونٹ پینے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ غصے کا جو گونٹ ہے جو آدمی پیتا ہے، وہ اجر میں تمام ان مشروبات سے بہت بڑا اجر والا مشروب ہے جب آدمی غصے کو پی لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی مضمون کی ہے، اس میں سائل وہ خود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یمنع عنی، کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ سے روک دے، یمنع عنی غضب اللہ عز وجل، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، یہ مجھ سے روک دے، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ۔ مضمون وہی ہے، سوال وہاں کسی اور کا تھا، سوال کسی اور نے کیا تھا، یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کی ناراضگی اور میرے درمیان میں رکاوٹ کو روک دے، مجھ سے ڈھال ہو اللہ کی غضب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرو، غصہ نہیں کرو۔ آئے گا تو ضرور غصہ ہو، آنا چاہیے، اور وہ فطرت ہے انسان کی، لیکن اس کا جو تقاضا ہے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرو، روک دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو، ولک الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ گے، غصہ نہیں کرو۔ غصہ آپ کو آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ مجھے کون سی چیز ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے غضب سے بچاتی ہے؟ تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ تو جب انسان کو غصہ آ جائے، جب اس کو غصہ آ جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت وہ عمل آیا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، اللہ کے غضب سے میں اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، ایسا گوہر میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ اگر میں نے اس کو ضائع کر دیا، غصہ نکال دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ گوہر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں تو کسی کا بندہ ہوں، جس پر میں غصہ کر رہا ہوں وہ تو میرا بندہ نہیں ہے، میرا مخلوق نہیں ہے، میں کسی کا مخلوق ہوں، اس کا بندہ ہوں اور مجرم ہوں اس کا، اور اگر اس کے سامنے اس کا مجھ پر غصہ ہو تو میرا کیا حال ہو۔
تو اس کا غصہ جو ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، بدری صحابی ہے، بہت بڑے صحابی. ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ اور تو مہاجر ہے، انصار نہیں ہے. یہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہے، یہ مہاجر نہیں ہے، انصاری صحابی ہے بدری صحابی. ان کے بھیڑ بکریاں تھی اور ایک باندی تھی، وہ بکریاں دیکھ رہی تھی ان کی. تو ایک بھیڑیا جو ہے وہ بکری کو کھا گئی تھی، کو بتایا تو ان کو غصہ آیا کہ تمہاری غفلت سے یہ بکری بھیڑیا نے کھائی، اور باندی کو بلایا، اس پر غصے ہو رہے تھے، اس کو مارنے لگے تھے غصے میں. تو پیچھے سے آواز آئی، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، اللہ اقدر منک. کہ ابو مسعود انصاری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی قدرت اس پر دی ہے، اللہ کی قدرت آپ پر اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. ایمان والے تھے، اس نے یہ آواز سنی کہ بات تو جب پیچھے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک تھی. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آتقتها لوجہ اللہ، میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. تو کیا میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو مسعود، اگر آپ اس کو آزاد نہیں کرتے تو آگ کی لپٹ آپ کی طرف بڑھ جاتی، آپ کا آگ کا شعلہ آپ کو پکڑ لیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو جگہ پر فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے ضمنن ہے، دو جگہ پر تو صراحتاً ہے کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان کی صفات بیان کی ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. ایک صفت یہ ہے کہ اذا ما غضبوا، یہ نہیں کہ فرمایا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، نہ غصہ آتا ہے، وہ تو فطرت کی چیز ہے، وہ کیسے نہیں آئے گا. اذا ما غضبوا، جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، یغفرون، پھر وہ معاف کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے ہیں، اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں. اذا ما غضبوا ہم یغفرون، پھر وہ میرے خاص بندے جو ہے، میرے محبوب بندے جو ہے، ان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے، وہ معاف کر دیتے. تو انسان کو اس آیت مبارکہ کا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اذا ما غضبوا ہم یغفرون، کہ میرے خاص بندے ایسے ہیں کہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، ہم یغفرون، پھر وہ معاف کرتے ہیں، پھر وہ معاف کرتے ہیں. غصہ آ گیا اور غصے کو نافذ کرنے کی قدرت بھی ہے. مسند احمد کی دو روایتیں ہیں اس پر، اور دونوں ایک جیسی قریب قریب کے ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ما من عبد کظم غیظه الا ملأ اللہ جوفه ایمانا، کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو غصہ آ جائے اور وہ اپنے غصے کو پی لے، معاف کنٹرول کر دے. الا ملئ جوفه ایمانا،
مگر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے. جب وہ آدمی غصہ آ گیا اور اس غصے کو کنٹرول کر لیا، اس نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان، اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اس کے دل ایمان سے بھر جاتا ہے. اور اس موضوع پر بڑے بڑے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اکابر کے بہت بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے واقعات. یعنی خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ ایک بدوی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، کچھ چیز مانگنے کے لیے. اچھا بدو ہے اور بدوی کا مانگنے کا طریقہ بھی ایسا ہے. اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور اسے کھینچا، آتینی من مال اللہ، اللہ کے مال سے مجھے کچھ دے دو. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ چادر جو ہے وہ کناری والی چادر تھی. اس چادر کی کنارے کے آثار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مبارک پر پڑ گئے. نہ سخت دیہاتی آدمی تھا، تو نہ اس کے بے ادبی کا ارادہ تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ارادہ تھا. بس وہ خفیف العقل تھا اور دیہاتی جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور فرمایا کہ آتے ہی اس کو کچھ دے دو. انہوں نے کہا میں اس وقت نہیں چھوڑوں گا جب مجھے دو گے نہیں. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ دے دو. اس لیے کہ بعض صحابہ ایسے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے خاص صحابہ تھے اور اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ پیار محبت کا ایک اور انداز تھا. وہ اس بے ادبی یا گستاخی یا خدا نخواستہ ان چیزوں میں نہیں آتی. وہ اللہ کے رسول کے لاڈلے تھے، اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ انداز ایسا تھا. جیسے حضرت مخرمہ الاسدی رضی اللہ عنہ کی جوہری الصوت تھے، تیز آواز، اونچی آواز والے تھے. تو یہ آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ جو نازل ہوئی، تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو اونچی آواز، جن کی فطری طور پر آواز اونچی تھی، وہ گھروں میں بیٹھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ہماری آواز تو اونچی ہوتی. تو وہ اونچی آواز سے فطری آواز اونچی نہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ بے ادبی اور گستاخی کے طور پر اللہ کے رسول سے اپنی آواز اونچی نہیں کرو. فطری طور پر کسی کی آواز اونچی ہے تو وہ اس حکم میں نہیں تھے، لیکن ان کا مزاج اتنا اعلیٰ تھا. تو یہ مخرمہ جو ہے یہ نابینا ہو گئے تھے. تو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چادریں آئی ہیں، چادریں تقسیم ہوئی. تو اس نے مجھے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے لے جاؤ اللہ کے رسول کے گھر. تو یہ لے گئے. تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چادر کہاں ہے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفیتها لك یا مخرمہ، اے مخرمہ میں نے یہ چادر چھپا کے رکھی تھی آپ کے لیے. خیر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اس بدوی کو دے دو، اس کو دے دو کچھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک خادم تھے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا جانا ہے، آپ مجھے بھی لے جائیں. وہ آدمی باہر سے آئے تھے. تو وہ جا کر حر بن قیس، وہ خادم کا نام تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس آدمی کو لے کر گئے. تو اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سخت بات کہی کہ لا توتین الجزل،
اور کیا آپ ہمیں اپنا حصہ پورا نہیں دیتے؟ ولا تحکم بالعدل، اور تم عدل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا عدل، اور اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے، اور اس نے ایسا جملہ کہہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے ہو گئے، اور ارادہ ان یوقع، اس کو سزا دینے کا، اور سزا کا حق بھی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ کو سامنے آپ کہتے ہیں کہ تم عدل نہیں کرتے ہو، تو کون سا فیصلہ ہے اس کا جو جس میں عدل نہیں کیا ہے، اور کون سا حق ہے جو اس نے روکا ہے؟ بہرحال، تو وہ جو آدمی تھا حر بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہے، قال عز وجل لنبی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے تم یہ کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ آیت میں نے پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ خذ العفو، کہ معاف کو، درگزر کرنے کو پکڑو، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَهَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے درگزر کرو، اور یہ تو جاہل ہے جو آپ کو ایسا کہہ رہا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رک گئے، اور یہ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی طبیعت میں مضبوطی وہ اپنی جگہ پر، لیکن کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کے سامنے پھر رک جانے والے تھے، جب اللہ کی کتاب کی بات آتی تو پھر رک جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو معاف کیا، جاؤ۔ حضرت علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت حسین کے بیٹے، حسین بن علی، علی بن حسین بن علی، واقعات میں لکھا ہے کہ بہقی نے، امام بہقی نے یہ واقعہ لکھا ہے شعب الایمان میں، کہ ان کے سامنے اس کی باندی اس کو پانی لا رہی تھی، تو وہ لوٹا گرا، اس پر گر گیا، تو ان کو اس نے غصے سے دیکھا، تو وہ باندی بھی دیندار تھی اور قرآن کو اس کا علم تھا، تو اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، تو علی نے کہا کہ کظمت غیظی، میں نے تو غصہ پی لیا، غصہ آیا تھا اس کو، کہا قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کظمت غیظ، غصہ میں نے پی لیا شر۔ تو اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، کہا کہ قد عفوت عنک، معاف بھی کر لیا۔ اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان والوں کو پسند بھی کرتے۔ تو حضرت علی بن حسین بن علی نے کہا کہ اتقتک واحسنت الیک، میں نے احسان کر کے تم کو آزاد بھی کر لیا، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر لیا، اور احسان کر کے آزاد بھی کر لیا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور احسان کا مطلب یہی ہوتا ہے، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دے، یعنی اپنی خیال، اپنی کوشش کے مطابق اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے، اور آدمی یہی کوشش کرے کہ ہم بندوں کے جتنے بھی حقوق ہے اپنی طرف سے ان کو زیادہ دے دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آتانی وزادانی، اس نے مجھے دیا اور میرے حق سے زیادہ مجھے دیا. چاہے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی ہو یا چاہے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز بیچی ہو. یعنی اگر خریدی ہوئی چیز اصول کی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے حق سے زیادہ دیے اس کو، اور اگر پیسے اس کو دیے ہیں تو اس کے حق سے زیادہ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اور اتوار کی جو صبح ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع کی جو ہے ترتیب بنائی ہے. اس کے اندر تمام لوگ جو ہے جب صبح آئیں گے تو اپنے اوقات کو زیادہ لے کر آئیں، یعنی تقریباً ظہر تلک، ظہر سے پہلے پہلے جو ہے ختم ہو جائے گا. اس کی جو ہے تمام حضرات کوشش کریں. اور جو لوگ اپنے آئے ہوئے ہیں جن جن جگہوں سے، وہ اپنے علاقوں کے اندر بھی اپنے دوست احبابوں کو ملانے کی کوشش کریں. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ چونکہ یہ انتہائی یعنی کچھ نظم، یعنی ناشتے کا جو انتظام ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ کھانے کا بھی انتظام ہوگا. اس کے لیے تمام جو ہے ساتھی اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہے خدمت کے لیے جو ہے وہ مقصد یہ اپنے آپ کو پیش کریں. اور اس کے اندر جو لوگ خدمت کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں وہ جو ہے اپنے نام جو ہے ابھی لکھوا دیں ناشتے کے بعد. جو لوگ خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ جو ثواب آپ حضرات کو ملے گا. جتنے لوگ بھی جو ہے ناشتہ اور کھانے کے اندر شامل ہوں گے ان کا ہم جو خدمت کریں گے انشاءاللہ اس کو سب کو اجر بہت زیادہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتنا بفضلك، اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جو ان کے شہداء ہے اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا القوة المتین، یا سبحان اللہ رب العرش العظیم، جو ان کے زخمی ہیں اے اللہ بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں شفاء کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جو مجاہدین ہے فلسطین کے جو مجاہدین ہے، یا ارحم الراحمین ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما. اللہم ثبت اقدامہم، اللہم ثبت اقدامہم، اللہم اشدد عضدہم، اللہم اشدد عضدہم، اللہم سدد سہامہم، اللہم سدد سہامہم، اللہم انصرہم، اللہم انصرہم على عدوك وعدو المؤمنين، اللهم انصرهم على عدوك وعدو المؤمنين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين.
اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أيدهم اللهم أنزل عليهم رحمتك ونصرتك وفتحك منك يا رب العالمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ان کے جو دشمن ہے، جو تمام مسلمانوں کی دشمن ہے، یا ارحم الراحمین اس کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ان کو اپنی طاقت کا گمنڈ ہے، اپنی طاقت کا غرور ہے، یا ارحم الراحمین وہ اور ان کے مددگار اور حلیف، اے اللہ ان کی تمام طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین ان کو اپنی طاقتوں سمیت اے اللہ اے اللہ اے اللہ ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما. یا ارحم الراحمین القدس کو اور پورے فلسطین کو اے اللہ ان کی ناپاک وجود سے پاک فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے اے اللہ ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اس مجلس میں جتنے آنے والے ہیں اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں اے اللہ جو حاجتیں ہیں جو ضرورت ہے آپ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں. اے اللہ حاضرین میں سے کسی کو بھی اے اللہ محروم نہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم آپ کے نام پر جمع ہوتے ہیں اے اللہ، آپ کی مبارک نام پر جمع ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے مبارک نام کی برکت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس خانقاہ میں اے اللہ جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں اے اللہ اس کی مختلف خدمات ہے اے اللہ ان جو خدمت کرنے والے ہیں اے اللہ ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اللہم اکثر مالہم وولدہم وبارک لہم فیما عطیتہم برحمتک